الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن زید بن ارقم قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والعذاب القبر اللهم آتی نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها وانت ولیها ومولاها اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له رواه مسلم۔ حضرت امام مسلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، الہی میں عاجز رہ جانے سے، سستی سے، بزدلی سے، کنجوسی سے، بڑھاپے سے اور عذاب قبر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ الہی تو میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری دے، اسے پاک کر دے، تو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی نفس کا والی وارث ہے۔ الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو عاجزی نہ کرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جس کی قبولیت نہ ہو۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں، اپنا حدیث مبارکہ کے ضمن میں کل میں نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی، آج میں اسے آگے لے کے چلتا ہوں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جی اللہ آپ کی خیر کرے، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من النار۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا تو قبر تمہاری جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر آپ مہمان ہوں وزیر اعظم کے، صدر پاکستان کے، تو آپ کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ صدر صاحب سے ملنے سے پہلے جس جگہ پر، جس مہمان خانے پر آپ کو رکھا جاتا ہے، وہ بھی اتنا قابل رشک ہوتا ہے کہ بندہ نہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے، یار کیا بات ہے جی، سبحان اللہ ہے جی۔ پھر آؤ بھگت ان کے غلاموں کی، جو نوکر چاکر ہیں، ان کی پھر آؤ بھگت الگ سے ہوتی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہی بندہ مجرم ہو جائے اور عدالت میں پیش کیا جانا ہو، تو عدالت سے پہلے جن حوالات میں اس کو رکھا جاتا ہے نا جی، اور وہ مجرم، تو پھر وہ جو اس کے ساتھ وہ حوالات کا جو سین ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، سو ہوتا ہے، لیکن وہ جو اس کے ہینڈلر ہوتے ہیں، وہ جو اس کو یاد کرواتے ہیں نا جی، آجا بالما تیرا انتظار ہے جی، وہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ سزا تو بعد میں ہوگی، ابھی یہ پہلے اس کا وہ سٹارٹر ہے۔ اس لیے میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، یا تو قبر تیری جنت کا باغ ہے، یا پھر جہنم کا گڑھ ہے۔ اچھا، اب اس کے اسباب کیا تھے؟ سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کا پاک کلام ہے، سورۃ الغافر آیت نمبر 45 اور 46 سے ارشاد باری تعالیٰ، وحال بآل فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور آل فرعون پر بدترین عذاب نے گھیرا کیا، اور وہ آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ فرعون کو اور اس کے حواریوں کو ہر روز صبح بھی جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، اور شام کو بھی جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، اور یہ قیامت تک ہوگا۔ ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، ابھی وہ ہونا ہے۔ یہ وہ جرم تھا جس جرم کی پاداش میں اللہ یہ ابھی سٹارٹر دے رہا ہے ان کو، ذرا بھن لو، تھوڑا سا سٹا پہلے تھوڑا سا بھن کے نرم کرو، پھر کٹائی شٹائی وہ اگلے جہان میں ہوگی، قیامت کے بعد، سزا کے بعد جہنم میں جاؤ گے۔ یہ اس کا سٹارٹر ہوتا ہے، صبح بھی ان کو اور شام بھی ان کو۔ ان کا کیا قصور تھا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرنا۔ فرعونیوں کو یہی قصور تھا نہیں، شرک کرتے تھے اور نبی کی بات نہیں مانتے تھے۔ اللہ کے ساتھ شرک، نبی کی نافرمانی، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو جہنم سے پہلے آپ کو عذاب دلوائیں گی قبر میں۔ اچھا، جو قبر کے عذاب کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ وہ کیوں کافر ہے؟ کیونکہ یہ آیات قرآنیہ سے ثابت ہے، یہ عقیدہ یہ کسی کی بات سے ثابت نہیں، اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔
اور جو اللہ کے قرآن کا انکار کرے گا وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ میں نے دونوں آیات مقدسات آپ کے بارگاہ میں عرض کی۔ اچھا جی، شرک و کفر، اللہ کے رسول کی نافرمانی، یہ دونوں عذاب قبر کا سبب۔ دوسرا نمیمہ کہتے ہیں چغل خوری کو۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 216 نمبر پر ہے، انما لیعذبان مما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستبرئ من البول واما الآخر فکان یمشی بالنمیمہ۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کوئی بہت بڑی کسی جرم کی وجہ سے نہیں ہو رہا، عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے ان میں سے ایک چغل خور تھا، چغلی لگاتا تھا، فساد پھیلاتا تھا، دوسرا اپنے پیشاب کے قطروں سے نہیں، کھڑے ہو گئے پڑوں چلو شروع ہو گئے، پھر دیوار پہ لگا، نیچے لگا، وہ کپڑوں پہ لگا اور سارا گندگی ہو گئی۔ دو وجوہات، پاکی کا خیال نہیں رکھا، معاشرے میں فساد کا سبب بنا۔ چغل خوری فساد کا سبب بنا، آپ کی میں چغلی اس کو لگاؤں، اس کی چغلی میں اس کو لگاؤں، اس کی چغلی میں اس کو لگاؤں، ہاں جی۔ اور چغلی بھی یاد رکھیے، چغلی اس کو کہتے ہیں جو حقیقتاً کسی اندر کوئی عیب ہو، حقیقتاً کسی کے اندر کوئی عیب ہو اور وہ عیب اس کو ناپسند ہو، اس کے بلا میں معذرت کے لیے مثال دوں، ایک بندہ کانا ہے، آپ اس کے منہ پہ اس کو کانا نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو کہہ رہے ہو یار جڑا فلانا کانا نہیں انہیں انج کرتا، انہیں انج کرتا، انہیں انج کرتا، اور وہ جو کہہ رہا ہے نا جی انج کر دیتا اور وہ واقعتاً ایسا کیا ہو، یار انہیں نا ایتھے بے شرمی کیتی، ایتھے چوری کیتی، ایتھے انہیں فلانی چیز کھا گیا، فلانی چیز کھا گیا، اگر تو واقعتاً وہ ایسا ہے تو پھر تو یہ ہے چغلی، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ چغلی نہیں، یہ بہتان ہے۔ مولوی پیسے کھا گیا، لٹ کے کھا گیا مسیت نو، اب اس کے پاس ایک ٹیڈی پیسے کا ثبوت نہیں ہے، اب یہ چغلی نہیں ہے، یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے، اور اس بہتان کی سزا ہے کل قیامت والے دن۔ یہاں پر دو شرن بھی سزا ہے، قبر میں بھی سزا ہے، حشر میں تو پھر جو اس کے ساتھ نبڑی جائے گی سو نبڑی جائے گی نا، وہ بات کی بات ہے۔ صدیوں لاکھوں سال یا کروڑوں سال جب بھی اپنا فیصلہ ہوگا، قیامت برپا ہوگی، جب بھی انی دیر تو وہ روز پھینٹی کھا رہے ہیں نا، روزانہ، صرف کس زبان کے چسکے کی خاطر چغلی کر دی، غیبت کر دی، بہتان لگا دیے، صرف اس چسکے کی خاطر، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں نا جی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد۔ اللہ جب کسی کے لیے دروازے بند کر دیتا ہے نا، کوئی چیز روک دے، کائنات کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی، اللہ جس کو دینا چاہے کائنات کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ مجھے ساری دنیا کہتی رہے بڑا بے ایمان ہے، بڑا دھوکے باز ہے، بڑا فراڈیا ہے، بڑا فلانا ہے، بڑا فلانا ہے، لیکن جس بندے نے مجھ سے محبت کرنی اس نے محبت کرنی، جو رزق میرے رب نے مجھے دینا وہ دینا ہے، کیونکہ اگر میری وجہ سے یا آپ کی وجہ سے کسی کا رزق بند ہو جاتا تو دنیا میں کوئی پھر روٹی نہ کھاتا، پھر ساری دنیا بھوک ہی مر جاتی۔ رزق کے دروازے کھولنے بھی میرے اللہ نے، رزق کے دروازے بند بھی میرے اللہ نے کرنے۔ بڑے بڑے متقی پرہیزگار بھوک سے مر جاتے ہیں، بڑے بڑے فراڈیے جناب رج کے کھانے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اس پر وہ نہ کڑنا چرنا نہیں چاہیے۔ بندہ کر کے اندر سے کھر کے برباد ہو جائے، نیکیاں بھی خراب کر جائے، اعمال بھی خراب کر جائے، قبر کا عذاب بھی لے جائے، آخرت کا عذاب بھی لے جائے، اور پھر جو پھینٹی پڑنی اور جو اس کا حق اس کو واپس کرنا وہ الگ سے۔ یہ فیصلہ تو ہوگا نا، تم نے صحیح الزام لگایا ہے، غلط الزام، یہ فیصلہ تو اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور بابا ایک ایک ذرے کا کل قیامت والے دن حساب کتاب، ایک ایک ذرے کا، ٹیڈی پیسے کا ہونا ہے۔ میں نے پھوٹی کوڑی دیکھی ہوئی ہے، پھوٹی کوڑی آپ نے شاید بزرگوں نے دیکھی ہوگی، پھوٹی کوڑی، میں نے پھوٹی کوڑی دیکھی، ایک پھوٹی کوڑی کی زیادہ قیمت ہے، ایک ذرہ اس سے کم تر ہے،
تو اس جتنا بھی اگر کسی کے ساتھ اچھا یا برا کیا ہے بابو حساب تو دینا ہے، یہ نہیں کہ آپ نہیں دے کے جائے. یہ بس دعا کرو یا اللہ دنیا میں جب تک زندہ رکھنا، رسوا نہ کرنا، تختہ مشق نہ بنانا یا اللہ. جس کا دل کرے وہ ہمیں پھڑکا کے چلا جائے، جس کا دل کرے ہمیں کھڑکا کے چلا جائے، جس کا دل کرے گال کاٹ کے ٹوڑ جائے، جس کا دل کرے وہ جناب رگید کے چلا جائے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عزت و آبرو کے ساتھ رکھ. تو دنیا کی آبرو رکھ، تو دنیا کی عزت رکھ، اللہ تیری عزت رکھے گا. ختم ہو کی بات. فیصلہ تو میرے اللہ نے کرنا ہے نا، یا تو آپ نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے، لگاؤ الزام، لگاؤ الزام. جہنم دوزخ آپ کی ہے تو ٹھیک ہے، کرو آپ عمل کریں، جو آپ کا دل کرتا ہے کریں. اگر یہ اللہ کا ہے تو پھر فیصلہ چھوڑ دینا یار اللہ پہ. مخلوق اس کی ہے، اعمال اس نے کی ہیں، مجرم اس کا ہے، تو وہ خود ہی فیصلہ کرے گا کس کو میں نے جنت دینی، کس کو میں نے دوزخ دینی. جس دن سے ہم نے اپنے ہاتھ میں جنت دوزخ لے لی، جنتی نظر ہی کو نہیں ہوندا. ہر کوئی دوست کی نظر آ رہا ہے، ہر کوئی جنمی نظر آ رہا ہے، جنتی کوئی نظر ہی نہیں ہوندا. وڈے آپس جناب ایک دوسرے سے گلے میں پہ گئے، لڑائیاں جھگڑے، او تاڑی گھر تو ہی جنمی، جنتی نظر ہی نہیں آ رہے. کل قیامت والے دن سب سے زیادہ امت جو ہے حضور کی جنت میں جائے گی اللہ رسول کے فیصلے کے مطابق. میرے تیرے فیصلے کے مطابق کوئی بھی اس وقت روئے زمین پر جنتی کوئی نہیں. یہ میرا تیرا فیصلہ ہے. پھر میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب دیکھو نا پاکیزگی ہے، پیشاب تم کر رہے ہو، گندگی تم پھیلا رہے ہو، اور وہی چیز تمہارے اوپر لوٹ کے آ رہی. اللہ کتنا ناراض ہوگا، کتنی خطرناک بات ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور تم چغلی کر رہے ہو، اور کتنا اللہ ناراض ہوگا کہ قبر میں اس کا عذاب کا سبب بن. پھر آخری بات سماعت فرماؤ، وقت زیادہ ہو گیا. حضور کی تو کیا ہی باتیں. آقا جی نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ. یہ سنن ترمذی شریف کے اندر 1078 نمبر پر روایت ہے. مرنے کے بعد مومن کی روح آسمانوں تک نہیں پہنچتی، زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے اس وقت تک جب تک وہ اپنا قرض ادا نہیں کر دیتا. آپ نے قرضہ دینا ہے، یاد رکھو مرنے سے پہلے کلیئر کر کے جاؤ. اولاد کوئی نہیں قرضے اتارتی، اولاد سیدھا کہتی ہیں، اعلان ضرور کروا دیتے ہیں جنازوں پر، جس نے لینا ہو جی دسو جی اسی موجود ہیں جی، تے دیندہ کوئی بھی نہیں. ابا جی نے 8 لاکھ روپے لیا، 10 لاکھ روپے لیا، اولاد کی تو دے، اولاد تو پہلے بھوکی ننگی. بڑے کوئی نصیبوں والے ماں باپ ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کا ختم درود بھی ہوتا ہے، ان کا اصل ثواب بھی ہوتا ہے، اور ان کے لیے یہ نیکیوں کا سلسلہ بھی چلتا ہے، اور اپنے ماں باپ کے جو قرضے ہوتے ہیں وہ اولاد اتارتی ہے. بڑے نصیباں والے بچے نے، بڑی نصیباں والے. آج بچے نظر نہیں ہوندے. آج تو سیدھی کہتے ہیں جنازے تو بعد دعا بھی جائز نہیں، چلو ہو گیا نا جنازہ ہو گیا، چکو نا چلو، قبر پر بھی کوئی نہیں پڑھنے کی ضرورت، ختم. یہ جو کل چلیسواں یہ فلانا ہے، یہ سب بیکار ہے، یہ سب بدعت ہے، یہ بالکل حرام ہے، نہیں کرنا. جو نسل آج ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جنازے کے بعد ہم آپ کے لیے دعا بھی نہیں کریں گے، قبر پر کھڑے ہو کے اللہ کا پاک کلام بھی نہیں پڑھیں گے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے اس لیے ثواب بھی نہیں کریں گے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے 3 کے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، وہ علم جو نفع دے، علم نافع. تیسرا ہے وہ ولد صالح يدعو له، وہ اولاد جو مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس لیے ثواب کرے، مغفرت کرے. حضور نے تو کہا تھا مغفرت کی دعا کرنی ہے، بھیجا کرو کوئی اپنے ماں دی طرفوں. ایک عورت یا رسول اللہ اماں جی تمنا ہے ایسی کہ میں زندہ ہوندی تھا حج کر لیندی، تے آقا جی تسی کی ارشاد فرماندے میں اپنی ماں نو حج کرنا، فرمایا ہاں کر یا رسول اللہ، ثواب پہنچے گا، فرمایا ہاں پہنچے گا. ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں ابا جی کی خدمت کرنا چاہتا تھا، زندگی میں تو نہیں کر سکا، تو آقا جی اب میں چاہتا ہوں کہ ان کی بارگاہ میں کچھ میں پیش کروں. تو آقا جی نے فرمایا کیا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا باغ ہے، پھلوں کا باغ ہے، میں چاہتا ہوں یہ میں اپنے ابا جی کے نام پہ وقف کر دوں. آقا جی نے فرمایا ٹھیک ہے. آج 4 آم رکھ کے ہم ختم پڑھیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. حضور نے صحابی سے پورا باغ ہی اپنے باپ کے لیے.
تو یہ وہ نصیب والے ماں باپ تھے، نصیب والے بچے تھے جڑے کرا گئے، ختم درود کرا گئے۔ ساڈے مرن تو بعد کسی نے ساڈے واسطے کو فاتحہ بھی نہیں کہنی۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے قرض سب سے پہلے کلیئر کرو، پہلے دے کے جاؤ، بجائے اس کے کہ لٹکے ہی رہ جاؤ، نہ ادھر دے تو نہ ادھر دے، لٹکے رہ جاؤ۔ وہ دے جو یار، دو اللہ کے بندے، مخلوق خدا کا حق، اس کو دے کے جاؤ۔ بلکہ اگر آپ کے ساتھ آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے اور وہ نہیں دے رہا، پیار پیار سے اس سے بات کرتے رہو تاکہ اس کی بھی قبر سیدھے، یار تیری مہربانی دے دے یار، پریشان ہوئیں گے اللہ دے بندے، ہے نہیں؟ دل میں ارادہ کر لو، یا اللہ اگر یہ دینے کا حقدار ہے، دے سکتا ہے اور پھر نہیں دے رہا، تو اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما، میں نے تیرے پہ چھوڑا۔ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا کمزور ہے، اتنا ماڑا ہے، یہ دے ہی نہیں سکتا، تو دل میں معاف کر دو، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے معاف کیا، تو جانتا ہے یا اللہ یہ نہیں دے سکتا اور پھنسا ہوا ہے، اور اس کے اوپر میرا حق ہے کہ میں لے سکتا ہوں، یا اللہ آج میں اپنے دل میں اس کو معاف کر رہا ہوں، یا اللہ کل قیامت والے دن اگر میں اپنے اعمال کی وجہ سے پھنس جاؤں کہ میرے پاس اعمال زیادہ نہ ہوں اور تیرا میزان فیصلہ کر دے کہ جہنمی ہے، یا اللہ اس فیصلے کی لاج رکھتے ہوئے مجھے بھی مالک نجات عطا فرما دینا، شاید تمہارے لیے بخشش کا سامان آئے۔ حضرت اس چیز کی کوئی تیاری کوئی نہیں کر رہا۔ تو آج کا سبق کیا ہے؟ عذاب قبر کے لیے سب سے پہلے بچنے کے لیے آپ نے اپنے سروں سے قرضوں کو اتارنا ہے۔ میری نصف صدی کے قریب عمر ہونے والی، میں نے آج تک ایک ٹیڈی پیسہ کسی نے نہیں دیا۔ میں چپ کر کے بھوکا بیٹھ گیا ہوں، لیکن میں نے کسی سے ایک ٹیڈی پیسہ لے کر قرضہ نہیں اٹھایا۔ کی پتہ کل مغرب ٹائم میری جان نکل جائے، پھر سا نکل جان، میری روح لٹکی رہ جائے گی، میری اولاد کو میں نے کوئی امید نہیں، حالانکہ ان کو میں نے دین پڑھایا ہے، لیکن امید نہیں ہے ان سے کہ یہ اولاد میرے مرنے کے بعد فاتحہ کہے گی یا میرے لیے کوئی صدقے خیرات کرے گی یا کوئی اعمال کرے گی۔ نہ 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 نہ، لوگ قبر دا چارہ کرسن، لحد بناون ڈیرا ہو، مٹھی بھر مٹی دی پاون، ڈھیر کرن اچیرا ہو، دے درود گھراں ول آون تے ککن شیرا شیرا ہو، او ذات بے پرواہ ربے دی باؤ، نہیں عملہ باج نبیڑا ہو۔ بچنا ہے عمل کر کے جا، اللہ کی مخلوق کے لیے خیر کر کے جا۔ جی پھنسنا ہے تو ٹھیک ہے میرا پتر جی، میرے بھائی جی میں لگا رہے موجہ کر۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو میرے عمل کی توفیق عطا